آپ کی جو آرمی ہے ایف سی ہے وہ بھی لڑ رہی ہے، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ میرے بھائی یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مسئلہ جو سا ہے یہ پوائنٹ نمبر 1 آف نیشنل ایکشن پلان کے اندر خالی نہیں ہے۔ دہشت گرد جو سا ہے ہی آپریٹس ود ان دی سوسائٹی، اس نے کوئی وردی نہیں پہنی ہوئی، وہ آپ کی طرح شلوار قمیض پہن کے دوسرے کپڑے پہن کے عوام کے اندر گھوم رہا ہے۔ اسی لیے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک کام ہے پولیس کا، لا انفورسمنٹ کا، فوج کا، ایف سی کا، but that is just one point، وہ تو ہو رہا ہے، لیکن ایک ذمہ داری ہے آپ کی سیاست کی۔ آپ نے کہا کہ چلا گیا، آپ مجھے بتائیں کہ جو سیاستدان جن کی آپ ذکر کر رہے ہیں یا جس سیاسی پارٹی کی طرف الوڈ کر رہے ہیں، کیا وہ لوگوں کو یہ ایک بیانیہ اس دہشت گردی کے ناصور کے خلاف بنانے دے رہے ہیں یا بنا رہے ہیں؟ نہیں بنا رہے، وہ اس کے ہاں میں اس کے راستے میں حائل ہیں، کیونکہ یہ جنگ شروع ہوتی ہے یہاں سے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ جو دہشت گرد ہیں یہ کہیں پہ آئی ڈیز بناتے ہیں نا، یہ آپ کے اس صوبے کی مساجد کے اندر آ کے رہتے ہیں نا، یہ وہاں پہ جو آپ کے ایکسپلوسیوز ہیں ان کو تیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ آپ کے بچوں کو گمراہ کرتے ہیں مدارس کے اندر، ان کو اسلام کی غلط تشریح اور بیانیہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ اس کے خلاف کس نے کام کرنا ہے؟ یہ کیا ذمہ داری بھی فوج کی ہے؟ اس میں آپ کے محکمہ داخلہ نے کام کرنا ہے، تو آپ کے محکمہ تعلیم نے بھی کام کرنا ہے، اس کے اندر آپ کے مذہبی رہنماؤں نے بھی کام کرنا ہے، اس میں جو عوامی نمائندے ہیں انہوں نے بھی کام کرنا ہے، آپ نے خود کہا اس میں آپ کے کورٹس نے بھی کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ اس میں آپ کے جو افغانستان کے اندر سے جہاں جو افغانی آپ کے بھائی آئے ہوئے ہیں اور جو اپنا اوور سٹے ہیں، ایلینز ہیں جو کہ انلیگلی رہتے ہیں، ان کو واپس بھیجنا ہے، اس میں کئی محکمے انوالوڈ ہیں، انہوں نے بھی کام کرنا ہے، بہت سے صوبائی محکمے انوالوڈ ہیں، انہوں نے بھی کام کرنا ہے۔ آپ کے جو ضم شدہ قبائل ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے 1 ارب نہیں، 2 ارب نہیں، 100 ارب نہیں، کئی 100 ارب دیے گئے، وہ وہاں پہ کس نے لگانے ہیں؟ صوبائی حکومت نے لگانے، انتظامیہ نے لگانے، کیا وہ لگائے گئے؟ آپ کی جو ان قبائل میں، ان علاقوں میں جہاں پہ آپ کو دہشت گردی ہے، ان بچوں کو آلٹرنیٹ روزگار پرووائڈ کرنی ہے، ان کو مواقع فراہم کرنے ہیں تاکہ وہ کرمنل مافیا کا حصہ بننے کی بجائے، اغوا کاری میں اور سمگلنگ کی بجائے، جہاں سے سہولت کاری ہوتی ہے آپ کی دہشت گردی کی، اس کا حصہ بننے کی بجائے حلال طریقے سے، جائز طریقوں سے ان کو آلٹرنیٹو آکوپیشنز دیں، آپ نے ان کو مواقع دیں اکنامک ایکٹیویٹی کے۔ کس نے دینے ہیں؟ کیا فوج نے دینے ہیں؟ کیا پولیس نے دینے؟ جب میں یہ کہتا ہوں کہ دیر از گیپس آف گڈ گورننس، تو گڈ گورننس ڈزنٹ اسٹارٹ اینڈ اینڈ ود پولیس اینڈ لا انفورسمنٹ مائی ڈیئر۔ آپ اپنا، جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے یہ آپ کے سامنے میں نے ایک سلائیڈ رکھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو خارجی فتنہ ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، اس لائن سے آگے کیوں نہیں بڑھ رہی؟ Yes, one of the factor is the performance of the police, but it is overall the performance and the good governance in all domains. تاکہ آپ کے بچوں میں، آپ کے عوام میں بے چینی پیدا نہ ہو، ہجان پیدا نہ ہو، مایوسی پیدا نہ ہو، گمراہی پیدا نہ ہو۔ جب آپ کی اوپر جو سیاست ہے، آپ کے اوپر جو حکمران ہے، وہ ان تمام چیزوں پہ توجہ نہیں دے گا اور اس کی تمام توجہ دیٹ از آن سیاست، دیٹ از آن کریٹنگ ڈویژنس، رفٹس، کنفیوژنس، اور یہ میسج دینے میں کہ پاکستان کی جو دہشت گردی ہے اور پاکستان کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ہماری اپنی گورننس نہیں ہے، ہمارے اپنے فیلیئرز نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے کابل جاؤ اور کابل والوں کو کہو کہ یار تم یہ کام نہ کرو۔
جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ ان سے پوری دنیا انگیج کری. بھائی کہہ رہا ہے کہ ان سے اور بھی لوگ انگیج کرتے ہیں. ہم آپ کو بتا رہے ہیں پوری دنیا انگیج کرتی ہے. برادر پڑوسی اسلامی ممالک اور بھی, ہمارے عرب ممالک بھی انگیج کرتے ہیں, چائنا بھی انگیج کرتا ہے, امریکہ بھی انگیج, سب انگیج کرتے ہیں کہ یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, بٹ دے ہیو دیئر اون انٹرسٹ. جن کے ساتھ آپ نے بات چیت کر کے بھی جو سا ہے اس کا خمیازہ ہی بھگت لیا. اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ کورٹ مارشل ہو رہا ہے, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان کی جو فوج کا جو لیگل پروسیس ہے دیٹ از ویری ڈیلیبریٹ اینڈ ویری جسٹ. کیونکہ اس میں بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ فوج میں جو سا ہے کسی کو شنوائی یا موقع نہیں دیا جاتا. یہ جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل آپ کے سامنے ہو رہا ہے, یہ بذات خود اس بات کی گواہی ہے کہ فوج میں کسی کے خلاف اگر قانونی کارروائی ہوتی ہے اس کو پروسیکیوشن کو, ڈیفنس کو, وٹنسز کا, جرا کا ایویڈنس پیش کرنے کا پورا موقع دیا جاتا ہے. اس کو تمام قانونی حقوق حاصل ہوتے ہیں, اپنے لیے سول وکیل کرنے کے حق حاصل ہوتے ہیں. بیکاز یہ بیانیہ ہوتا ہے کہ یہاں بس آرڈر دیا اور سزا دے دی, ایسے نہیں ہوتا. تو دیٹ لیگل پروسیس از گوئنگ آن and it will come to its logical and just conclusion. یہ سائڈ پہ آتے ہیں جی آپ پلیز. اس کے بعد السلام علیکم سر, اظہر علی نام ہے میرا, روزنامہ میدان پشاور کے لیے میں کام کرتا ہوں سر. سر میرا سوال آپ سے یہ ہے, آپ نے اپنی اسپیچ میں آپ نے گمراہ کن بیانیے کی آپ نے بات کی, تو یہ حقیقت ہے کہ جہاں ایک طرف افواج پاکستان دن رات خوارج کے خلاف وہ کارروائیاں کر رہی ہے, کامیابیاں سمیٹ رہی ہے, لیکن ہم سوشل میڈیا کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو اس بیانیے کو ترویج مل رہی ہے کہ افواج پاکستان کو ایک ظالم کے روپ میں پیش کیا جا رہا ہے, اور جو دہشت گرد ہیں, جو خوارجی ہیں, ان کے جو سہولت کار ہیں, ان کو مظلوم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. تو اس تمام صورتحال میں جو سویلین ادارے ہیں, چاہے ایف آئی اے ہو یا سائبر کرائم کی جو نئی نئی ادارے بن رہے ہیں, وہ بری طرح ناکام ثابت ہو رہے ہیں. کیا اب یہ ذمہ داری بھی پاک فوج کو اٹھانا چاہیے کہ مطلب کم از کم سوشل میڈیا پہ کنٹرول ہو, جو ان کے سہولت کار ہیں, جو مس یوز کر رہے ہیں سوشل میڈیا کو, جو غیر ذمہ دارانہ استعمال ہے, وہ کچھ کم ہو, تاکہ لوگوں کا, ایک عام معصوم لوگوں کا جو ذہن جو افواج پاکستان کی طرف سے وہ ہو رہا ہے کہ شاید ہم پہ ظلم کر رہے ہیں, ہم مظلوم ہیں, تو یہ جو بیانیہ ہے اس کو ختم پر کیسے کیا جائے سر؟ تھینک یو سر. دیکھیں میرے بھائی, جو دہشت گردی کی جنگ ہے نا, یہ خالی افواج پاکستان کی جنگ نہیں ہے, یہ آپ کی میری پوری قوم کی جنگ ہے. جو ایف آئی کا کام ہے وہ ایف آئی نے کرنا ہے, جو سائبر کرائم کا کام ہے سائبر کرائم نے کرنا ہے, جو عدالتوں کا کام ہے عدالتوں نے کرنا ہے. دس از اگین پارٹ آف دی نیریٹو کہ آپ اپنا کام نہ کر کے یہ کہ یہ کام بھی فوج کرے, یہ کام بھی فوج کرے, یہ کام بھی فوج کرے, ایسے نہیں ہوگا. میں تو کہا انٹرنل سیکورٹی ڈیوٹی جو ہے وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ صوبائی اور مقامی انتظامیہ کی. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا کام کریں, آپ اپنا وزن خود اٹھائیں. تو ہم نے مل کے ان اداروں کو مضبوط کرنا ہے. دیٹ از واٹ از ریکوائرڈ. اور اس پہ کام ہو رہا ہے, اس پہ آپ کی وفاقی حکومت اور آپ کے تمام ادارے کام کر رہے ہیں. یہ چیلنج از بگ بیکاز سوشل میڈیا جو سا ہے, اسپیسیفکلی وی ٹاک اباؤٹ سوشل میڈیا, اس کا جو کنٹرول ہے, اس کے اندر جو سزائیں دینے کا عمل ہے, اس کے اندر جو ایلیمنٹس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا, اس کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو اے ویری روبسٹ اینڈ اسٹرانگ جوڈیشل سسٹم. ابھی آپ کے سامنے مثال ہے کہ پاکستان میں تو کسی پہ کوئی وقت کوئی ایلیگیشن لگا دیتا ہے. ابھی چند دن پہلے, میرا خیال ہے کل, آپ نے ایک فیصلہ سنا ہوگا برطانیہ میں, اگر کسی نے ایلیگیشن لگائی جھوٹی تو انہوں نے ڈیو پروسیس کر کے اس کے اوپر سزا دی. اس کی کوئی مثال آپ پاکستان میں دے سکتے؟ تو دیٹ مینس کہ آر جوڈیشل سسٹم ہیز ٹو اسٹرینتھن اٹسیلف, ہیز ٹو بیکم مور روبسٹ اینڈ فیئر. دیٹ از ویئر دی سولوشن لائز. کیونکہ آج آپ سائبر کرائم کہہ رہے ہیں, کل کہیں گے ان کی سزائیں دینے کا کام بھی فوج پکڑ لے. نو, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. We want, that's what we say کہ ہم اپنا کام کریں گے عوام کی مدد کے ساتھ, ریاست کے احکامات کے مطابق, and that's what we are doing. آپ کا ایک کام ہے, آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کا کام ہے سوشل میڈیا میں, اس میڈیا میں کریکٹ پکچر دینا, یہ آگاہی دینا, جھوٹ اور سچ کے درمیان تمیز کرنا, یہ بتانا کہ یہ جھوٹا بیانیہ افواج کے خلاف, قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف کہاں بنتا ہے, کیسے بنتا ہے, کیوں بنایا جاتا ہے.
تو بیکاز ہمارا جینا مرنا، ہمارا مقدر، ہمارا مستقبل سانجا ہے، یہ ہماری سب کی جنگ ہے. جی بہن آپ میں بہت شکریہ جی. میرا نام فرزانہ علی ہے اور میں آج ٹی وی سے تعلق رکھتی ہوں. سر 2 چیزیں ہیں جو مجھے پوچھنی ہے. ایک تو محمود جان صاحب نے جو بات کی اسی کی میں بات کرنا چاہ رہی تھی. اور ہمارے ہاں جو بحث ہوتی ہے تحریک انصاف کی جب حکومت تھی مرکز میں تو فیض حمید صاحب کا نام بار بار لیا جاتا ہے کہ جناب انہی کی وجہ سے یہ جو ٹاکس کا پرابلم بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا اور عمران خان صاحب کو بھی بیچ میں ڈالا گیا. حالانکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تحریک انصاف سے تعلق رکھتے تھے، وہ ابھی بھی کہتے ہیں، ان کے کئی بیانات بھی چلتے ہیں کہ وہ اس کے خلاف تھے اور انہوں نے خان صاحب کو منع بھی کیا کہ آپ مت کریں، لیکن مین کریکٹر جو تھا وہ فیض حمید تھا. آپ نے ابھی جو ہمیں اسٹیٹسٹک دکھائے اس میں جوڈیشل سسٹم کے فلاز میں آپ نے کنوکشن ریٹس بھی ہمیں دکھائے کہ کتنے 0 ہی تھا تقریباً. تو کنوکشن تو وہاں بھی نہیں ہو رہی نا، ڈیلے تو وہاں بھی ہے. تو یہاں بھی جوڈیشل سسٹم میں فلاز ہیں، وہاں پہ بھی ڈیلے ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے بنیادی طور پر پختونخوا کے لوگ جو آواز اٹھاتے ہیں آپریشنز کے خلاف، آپ دیکھتے ہوں گے پاسونز ہوتی ہیں، مختلف پولیٹیکل فیسز بھی آپ کے سامنے آتے ہیں، وہ آپریشن کے خلاف بات کرتے ہیں یا اس کے اوپر میں اگر خلاف لفظ استعمال نہ کروں تنقید کرتے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج میں جو لوگ مارے جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں، صوبائی حکومت جا کے ان کو کمپنسیٹ کر رہی ہوتی ہے. تو پختونخوا میں سوال یہ اٹھتا ہے تو پھر کیا وہ ٹیررسٹ تھے؟ اگر وہ ٹیررسٹ تھے تو پھر آپ ان کو کمپنسیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ تو ہمارے ہاں جو بیانیہ بن نہیں رہا، آپ کا بیانیہ انفیکٹ پھل پھول نہیں رہا، اگر میں سیدھی بات کر لوں تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپریشن میں کولیٹرل ڈیمیج اور پھر طالبان سے ٹاکس کے جو بنیادی کردار ہیں وہ کہیں اور ہیں اور ان کے لیے کچھ ہو نہیں رہا. تو یہ میرے سوال ہے. میں نے آپ نے بہت سے ایشوز کو چھیڑا ہے تو آئی ول نیڈ سم ٹائم سو ایز ٹو کلیریفائی، کیونکہ یہ امپورٹنٹ بات چیت آپ نے کی ہے، کیونکہ یہ وہ ابہام ہے جو عوام کے ذہن میں آتے ہیں، ان کو الجھاتے ہیں. ڈیلے کی آپ نے بات کی، لیٹ می اسٹارٹ فرام کہ ڈیلے ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ 3 سال سے زیادہ عرصے کے 1700 میرا خیال ہے 6 کیسز ہیں if I'm not wrong which are pending. They are more than 3 years. اور اس سے زیادہ کیسز ہیں جن کو 3 سال سے کم عرصہ ہو گیا. ایسے ہی یہ جو آپ کیس کی بات کر رہے ہیں اس کا ڈیلے کتنا ہے اس کو نکالنے پہلے اس کو دیکھ لیں، جس کو آپ ڈیلے کہتی ہیں. یہ جو کیس ہے جس کی اپیل جنرل کورٹ مارشل محمود جان بابر صاحب نے یہ بات کی، who is being tried over here? It is a Lieutenant General who has been ex-Director General ISI. ایسے ہی تو گریوٹی آف سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں اور ان کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو رہا ہے نا ان کا. The state has to be, the institution has to be absolutely deliberate and correct in that. All the requirements of procedure, process and justice has to be met. Because you would not like, the people of Pakistan would not like to try this case, such a critical and important case, in hurry and haste. تاکہ آپ کے ڈیلے کو جو آپ کی تنقید ہے جس پہ بیانیہ بنایا جاتا ہے اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس پورے ڈیو پروسیس کو سرکموینٹ کیا جائے. سیکنڈلی میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ پاکستان کی فوج کا جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی اور سسٹم ہے، جو ہمارا اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے، یہ ایلیگیشنز پہ کام نہیں کرتا، یہ فیکٹس پہ ایویڈنس پہ کام کرتا ہے. اس کا ایک پروسیس ہے. اینڈ اینی باڈی ہو از چارجڈ از گیون کمپلیٹ رائٹس ٹو ڈیفینڈ ہمسیلف. And that time will be given, is being given.
So we are not worried about any delay, because we have to fulfill all the requirements of justice and the process. Secondly, आपने ये बात की पहले पार्ट में भी और आखिरी पार्ट में भी कि जो बातचीत के जो असल किरदार हैं वो कौन है। उनको एक बयानिया ये बनाया जाता है कि नहीं जी हम तो बातचीत नहीं करना चाहते थे, हम तो बहुत मासूम थे और ये कोई और करा रहा था, या ये बयानिया बनाया जाता है कि ये हमारी तो पॉलिसी नहीं है। ओवरऑल ये बनाया जाता है कि जी ये सब कुछ तो फौज करती है, हम क्योंकि आप अपने पास अथॉरिटी तो सारी लेना चाहते हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी चीज की नहीं लेना चाहते। दैट इज हाउ ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है इस पर पूरा बयानिया बनाया जाए कि सब ये फौज करती है, ये लोग फैसला करते हैं, सारा कुछ तो उनके हाथ में है। तो अगर आज है तो ये हम तो जिम्मेदार ही नहीं उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि what is the real picture, how the state actually is tackling this and other issues.